بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم المقام حضرت علامہ عبدالرؤف ملک صاحب، باقی علماء کرام اور حاضرین محفل، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ مجھ سے درخواست نہیں، مجھے حکم دیا تھا حضرت نے کل کی میٹنگ میں یہاں پر آ کر کچھ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ میں نے اسی لمحے یہ گزارش کی کہ علماء کرام دین کے جن جن محاذوں پہ جرنیل ہیں، میں چند محاذوں پہ رضاکار ہوں۔ رضاکار جرنیل کا حکم ماننے کا پابند ہے، باقی من آنم کے من دانم۔ حضرت نے میرے حوالے سے جو کلمات خیر ارشاد فرمائے، میں ان کے لیے دل سے ممنون ہوں اور اللہ کے حضور ملتجی ہوں کہ وہ مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ کہ دین کے حوالے سے علماء کرام سے ہی سیکھا اور پھر جس حد تک کچھ مطالعے سے تفہیم ہوئی وہ خیالات میں آگے پہنچاتا رہتا ہوں۔ حضرت نے جو ارشاد فرمایا ختم نبوت کے حوالے سے میٹنگ، وہ کچھ باتیں ہوئیں، لیکن زیادہ گفتگو وہ نیا قانون ہے جس کو جبری مذہب کی تبدیلی کو روکنے کا بل 2021 کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے اشارہ فرمایا ختم نبوت، تو اس حوالے سے میں چند جملے عرض کر کے پھر اس بل کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔ آپ سب بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ جب یہ فکرہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، تو اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ سرکار کی آمد کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ نئے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب یہ منصب کسی کو عطا نہیں ہوگا، اب تا قیامت نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری و ساری ہے۔ تا قیامت کوئی اور نبی نہیں، کسی کی نبوت نہیں، اور نبوت کوئی نبی کی شخصیت سے ہٹ کر جدا کوئی شے نہیں ہوتی جس کو اشارہ کر کے آپ کہہ دیں کہ یہ نبوت ہے۔ جی نہیں، یہ ان کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا ہوا، ہر نبی اور نبوت لازم ملزوم ہوتے ہیں، اور ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ اللہ کریم نے جب قرآن پاک میں اس میثاق کا تذکرہ کیا جس میں تمام انبیاء کی ارواح موجود ہیں، تو گویا یہ تعین ہو گیا کہ تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو ہم سنتے ہیں 1,24,000 وہ ارواح وہاں موجود تھی نا۔ اب وہی ارواح جب بشری جسم میں آتی ہیں تو پہلے دن سے وہ نبی ہوتے ہیں۔ سو یہ اشکال بھی نہ رہے کہ 40 سال کی عمر میں، جس پر بعض لوگوں نے نقطہ نظر پیش کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ نبوت عطا ہوئی، آپ تو آدم علیہ السلام سے بھی پیدائش سے پہلے سے نبی ہیں۔ تو اب آپ کے بعد
رویہ کیا ہونا چاہیے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمہ سے ڈائلاگ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں اور تم کذاب ہو۔ بس یہی فکرہ زبان پہ آنا چاہیے، کسی کا پتہ لگے وہ کذاب ہے۔ یہی بات حضرت امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمائی کہ من طلب العلامۃ من المتنبی فقد کفر، کہ اگر کسی نے جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے سچا ہونے کے حوالے سے دلیل بھی طلب کی تو کافر ہو جائے۔ یعنی ایک لحظے کے لیے بھی یہ تصور کرنا کہ شاید کوئی اور بھی نبی ہو سکتا ہے، ایمان کو زائل اور باطل کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب اللہ کے کرم سے درست عقیدے پر ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے کامل ایمان کی حالت میں لے جائے اور ہماری عاقبت بخیر ہو۔ کل حضرت صاحب کے ساتھ جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے تو یہ بل زیر غور آیا جس کو جبری مذہب کی تبدیلی کا بل کہتے ہیں۔ اب یہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ دیکھیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو اس قدر واضح بات ہے کہ دین میں جو جبر ہے ہی نہیں۔ اب یہ آرڈیننس بناتے ہیں، یہ بڑا لمبا چوڑا، یہ میرے پاس اس کی کاپی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا بنایا ہوا قانون، چار حرف ہیں، 4 حرف۔ ان میں فرمایا اللہ کریم نے کہ لا اکراہ فی الدین، بات پوری ہو گئی کہ دین میں تو جبر ہے ہی نہیں۔ اور آگے جو فرمان ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ سبحان اللہ، کہ اسلام میں تو کوئی زبردستی نہیں دین میں، اور ہدایت کو صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو جو شخص اس سے یعنی طاغوت کا انکار کرے اور خدا پر ایمان لائے تو اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فرمان کہ یہ سہارا ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ حق تمہارے سامنے روشن ہے، اس کو تھامے رہو، اور کبھی جبر نہ کرنا کسی کو دین کی راہ پر لانے کے لیے۔ اور آگے کمال کا فرمان، سارے کمال کے ہیں لیکن جو بعض باتیں دل میں آتی ہیں نا، روشنی ملتی ہے تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر تمہارا رب یہ چاہتا کہ ان سب کو صاحب ایمان بنا دے تو سب کو اس راہ پر لے آتا، لیکن آگے نکتہ کیا فرمایا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم لوگوں پر جبر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وہ یہاں پر کمپلیٹ چارٹر ہمارے سامنے ہے کہ دین میں کسی کو جبر کے ذریعے داخل نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ کریم جو خود یہ کر سکتے تھے انہوں نے واضح فرمایا کہ میں نے بھی ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اب یہ جو موجودہ قانون ہے اس میں ایک دفعہ ہے سیکشن 2C، اس میں ایڈلٹ کی تعریف کی گئی ہے کہ یعنی ایڈلٹ یا بالغ کون ہوگا جس کی عمر 18 برس ہو۔ 18 برس سے کم کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، یہ اس قانون میں کہا گیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ قانون ڈرافٹ کرنے والے ان کی مت ماری ہوئی ہے، ان کو دین
کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے؟ کیا تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی بہت سارے صحابہ کرام نے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا؟ اب میرے پاس اس وقت 21 نام ہیں، جن میں سے میں صرف 3 نام حصول برکت کے لیے پڑھوں گا۔ پہلا اس میں مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آتا ہے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، بعض روایتوں میں 7 برس بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن ابی وقاص، انہوں نے 16 برس کی عمر میں۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموح 12 برس۔ بس 3 نام ہو گئے، لیکن تعداد ان سے بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں اصولی بات کیا ملی کہ ان تمام صحابہ کرام نے سرکار کی حیات مبارکہ میں بلوغت سے قبل چھوٹی عمر میں بھی اسلام قبول کیا، تو گویا چھوٹی عمر میں اسلام لانے کو قبول کرنا سنت نبوی ہے۔ یہ اصولی بات ہمیں مل گئی۔ اب ہمارا دستور آرٹیکل 2(2)(a), اس کے بعد آرٹیکل 19, 20 اور پھر 227، ان سب کو ساتھ ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اسلام اس ملک کا دین، ریاست کا دین، اسلامی نظام کا قیام مقصد، الٹیمیٹ مقصد، اور 227 میں واضح کیا گیا کہ کوئی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ چھوٹی عمر میں قبول اسلام ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور ان کے اسلام پر مہر تصدیق سرکار نے سب فرمائی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات ہوتی کہ جو ٹھیک نہ ہو تو حضور نشاندہی فرما دیتے، لیکن نہیں، خوش دلی سے ان کو اسلام کے فولڈ میں لا کر اس کے بعد بعضوں کو چھوٹی عمر میں، جیسے 12-13 سال کی عمر میں بھی جہاد میں شرکت کی اجازت دی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ 18 برس تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، استغفر اللہ من ذالک، یہ کفریہ بات ہے، بالکل کوئی شک نہیں۔ اب ایک پہلو اور دیکھیے کہ ایک اصول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ذمہ داری کا اصول، کہ کب اور کس عمر میں کسی بندے پر اس کے اعمال کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ جو جرم ہو تب، گناہ ہو تب۔ پہلے میں حوالہ دینا چاہوں گا ہمارے موجودہ PPC یا تعزیرات پاکستان میں سیکشن 82 کہتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو فرض کیا جائے گا کہ یہ بالکل معصوم ہے اور گناہ یا جرم کرنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ 7 سے 12 پر آئے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس ملزم یا بچے میں اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے فعل کے نتائج سے آگاہ ہو، شعور ہو کہ میں نے جو حرکت کی ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہیں، تو پھر اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ 7 سے 12 کی عمر میں ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے۔ اب دین اسلام نے اس کے لیے حد رکھی ہے بلوغت کی۔ عام بلوغت 14 سے 15 برس تک لڑکوں لڑکیوں میں ہو جاتی ہے۔ اب اپنے ہر فعل کے ذمہ دار ہیں، آزادی سے کوئی بھی کام کرنا چاہیں، معاہدہ کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر
جو 18 برس کی حد رکھی گئی ہے وہ اس بلوغت کی حد کے بھی خلاف ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد بھی 3 برس کی مزید چھوٹ ہے کہ حالت کفر میں رہو، ابھی تم دین کی طرف نہیں آ سکتے۔ اس ظالموں کر کیا رہے ہو؟ تم کو نہ دستور کا پتہ ہے نہ اسلامی تعلیمات کا پتہ ہے، اور اوپر تلے ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں، اور مقصد الٹیمیٹ کیا ہے کہ اس ملک کو سیکولر بنانا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ اور اس کے بعد جو یورپی یونین کے پریشر کے تحت دفعہ 295C تحفظ ناموس رسالت کی دفعہ اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے اور ان پر بعض پابندیاں لگانے کے قوانین کو بدلنا ہے، یہ ان کا مقصد ہے الٹیمیٹ، اور اس کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، اور یہ آسانی کے ساتھ ان کی باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی رک جاؤ، تم اللہ رسول سے اگر کھلی جنگ کرو گے تو یاد رکھنا کہ تم تہس نہس ہو جاؤ، تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم گئے کہاں ہو۔ اگر اللہ کی گرفت میں، تعزیرات الہی کی گرفت میں آ گئے تو تم نہیں بچو گے۔ گرفت میں آنے والوں میں اگر ابو جہل بھی ہیں تو اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تمہارا غرور بھی خاک میں مل جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ ابھی رک جاؤ۔ اس قانون کے اندر انہوں نے ایک دفعہ رکھی ہے سیکشن 3، اس میں ویلیڈیشن آف کنورشن، کہ اگر کوئی 18 برس کا ہو کر بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر بھی ابھی اس کو حالت کفر میں رکھنا ہے۔ نہیں ہم تمہارے اسلام کو نہیں مانتے۔ بالغ ہونے کے بعد ان کے بھی 18 برس کی حد کو بھی رکھ کے سامنے کریں، کہتے ہیں نہیں ابھی رک جاؤ۔ تاریخ ہمیں کیا کہتی ہے کہ جس صحابی نے حالت کفر کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیا، فی الفور اسلام کے حلقے میں آ گیا، حلقہ بھی گوش اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر ایک مرحلے پہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں، راہ میں جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، الٹیمیٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فوراً خود بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، ساتھیوں نے بھی۔ توقف کرنا چیمانی دار ہے۔ حالت کفر میں سیکشن 3 کے تحت ایک پروسیجر رکھ دیا گیا ہے کہ جو اسلام قبول کر رہا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو ان بدبختوں نے اس بل کے اندر غیر مسلم لکھا ہے کہ وہ غیر مسلم اب کیا کرے گا کہ درخواست دے گا ایڈیشنل سیشن جج کو، یعنی ایڈیشنل سیشن ججوں کو ملکی قانون نہیں آتا، اس سے بھی فارغ ہوتے ہیں، ابھی نئے آئے ہوتے ہیں، کسی کے سپرد ہوگا تو اس کو درخواست دے گا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، حالانکہ کر چکا ہے، اور اس کو 1 ہفتے کے اندر عدالت طلب کرے گی اس سے درخواست پر۔ 7 دن میں طلب کر کے پہلے عدالت انٹرویو کرے گی، انٹرویو کر کے دیکھیں گے کہ کوئی دباؤ تو نہیں۔ کوئی دباؤ کہاں ہے؟ ہوتا تو وہ کلمہ ہی نہ پڑھتا۔ بہرحال اس کے بعد اگلی باتیں ایسی تکلیف دہ ہیں کہ 3 ماہ تک اس کو پھر وقت دیا جائے گا کہ تم اپنے ہمارے مذہب کے علماء ان میں کون ہوں گے، اگر علامہ صاحب جیسے علماء ہوں اسے فوراً سیدھی راہ پر لے آئیں۔ اندیشہ یہ ہے علماء کے نام پر آج کل کئی جگہ قادیانی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ بعض مساجد میں، مسلمانوں کی مساجد میں ان کے خطیب لگے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹیں ان میں واضح ہے۔ اب ان کو بلایا جائے گا کہ بھئی اس کو سمجھاؤ کیا کر رہا ہے یہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اسے کہا جائے گا اس چھوٹی عمر کے اس بچے کو جو ویسے
اتنا لائق فیکٹ تو ہوتا نہیں کہ تم تقابل ادیان کر کے پڑھو کچھ کتابیں، مذاہب کا تقابل کرو کہ شاید تمہیں کوئی بدھ مت اچھا لگ جائے، شاید تمہیں عیسائیت اچھی لگ جائے۔ یہ کم وقت یکدم خوش دلی سے اس کے اسلام کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ رستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں کہ شاید یہ بدل جائے، کسی اور راہ پہ چلا جائے۔ 90 دن تک اس کو حالت کفر میں رکھنا رضا بالکفر ہے، اور یہ فی نفس ہی کفر ہے۔ اس اصول کو مجھ سے بہت بہتر حضرت جانتے ہیں۔ یہ رضا بالکفر ہے کہ ابھی ہم تمہارے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، تمہیں یہ حق ہی نہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکا تو وہ مسلمان ہے۔ اب یہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو میں صرف یہ گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ بل بحیثیت مجموعی غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے۔ آئین کی دفعہ 19 آرٹیکل اظہار رائے کی آزادی ہے، اسپیچ کی، بولنے کی، رائے کی، اظہار خیال کی۔ تو یہ اس آرٹیکل کے تحت کسی لمحے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اظہار رائے ہو گیا نا، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو تبھی میں کہتا ہوں کہ ان بدبختوں کو جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا ہے، نہ آئین کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، اور گمراہ کر رہے ہیں پوری قوم کو اور ظلم کر رہے ہیں۔ پھر آرٹیکل 20 ہے جس کے تحت یہ کہا ہوا ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ تبلیغ کی حد تک ہمارے ملک میں قادیانیوں پر پابندی ہے، یہ سن 90 کے قریب اس وقت سے چل رہا ہے پابند۔ اب وہ ہم سے بدلہ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ذہن کام کر رہے ہیں وہ قادیانیوں کے ہیں، اور سیکولر لابیز پوری طرح اپنی قوت استعمال کر رہے ہیں ان کی تائید کے لیے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمیں بہترین طریقے پہ فرائض سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔